کیسے ہیں آپ سب؟ پھول کھلے ہیں اور ماشاءاللہ یہ پھول جو ہیں یہ محنت کا نتیجہ ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کچھ تھوڑی سی بھی کوشش کرے تو وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے، اور اپنی زندگی کے وہ لمحات جو قدرت نے اسے نعمت کی طرح عطا کیے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے۔ آپ میرے باغیچے سے تو متعارف ہو چکے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس باغیچے کی ہریالی کے لیے، اس کی شادابی کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتی ہوں، اور اس کے لیے میں کہیں سے کچھ بھی نہیں لاتی، مطلب بازار سے مجھے کچھ نہیں لانا پڑتا، مجھے نرسری سے سوائے ان پودے کے جو میں نے شروع میں باغیچے کے آغاز میں لائے اور اس کے بعد میں ان کو آگے بڑھاتی گئی۔ یہ آپ بھی سب جانتے ہیں کہ یہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ چائنا گراس ہے تو اس کی جڑوں میں سے ہم جو اس کے بیج ہیں وہ اگر الگ کر کے تو نیا پودا تیار کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی انشاءاللہ۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پہلے سے جانتے ہوں گے، وہ پہلے سے ان چیزوں سے متعارف ہوں گے، اور وہ بھی اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے باغیچے بناتے ہوں گے، گھر کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہوں گے۔ پودوں کی شادابی کا ذکر میں نے کیا تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پودوں کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے، ان کو شاداب رکھنے کے لیے، ان کی صحت کے لیے، جیسے ہم انسان ہیں تو یہ پودے بھی جاندار ہوتے ہیں، تو ان کی صحت کے لیے ہمیں ان کو کھاد دینا ہوتی ہے۔ اب جو کھاد میں دیتی ہوں اپنے پودوں کو تو وہ آپ دیکھیے گا بھی کہ میں کیسے گھر میں تیار کرتی ہوں۔ میں بازار سے نہیں لاتی، میں نرسری سے نہیں لے کے آتی، بلکہ خود گھر میں بناتی ہوں، اور گھر کی ایسی چیزیں جو کہ ہم سب کے گھروں میں روزانہ آتی ہیں، یعنی سبزیوں کے پتے اور پودوں کے جھڑے ہوئے پتے جو بیلوں سے اترتے ہیں، یا اس کے کھاد کی تیاری کے لیے کن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے کون سی چیزیں درکار ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ کچھ پتے ہیں اور اس میں سبزیوں کے، پھلوں کے چھلکے شامل ہیں، اور کچھ وہ پتے ہیں جو کہ گھر میں لگے پودوں میں، جو میرا اوپر چھت پہ روف ٹاپ پہ جو باغیچہ ہے اس میں سے جو پتے جھڑ جاتے ہیں وہ یا میں کٹائی کرتی ہوں، ان کے پتے اور ٹہنیاں وغیرہ وہ سب میں جمع کر لیتی ہوں، اور اگر روزانہ گرتے رہے تو وہ روزانہ اکٹھے کر لیتی ہوں، اور ان کو ساتھ ساتھ گملے میں ڈالتی رہتی ہوں، اور ایک گملے میں کھاد تیار ہو رہی ہوتی ہے اور دوسرے میں اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے چیزیں جو درکار ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، پتوں کے پتے ہیں، اس میں سبزیوں کے چھلکے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ کچھ مٹی وغیرہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس خالی گملے میں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سوراخ بھی نظر آ رہا ہے جو کہ گملوں میں ہوتا ہے، اس میں ہم ایک ٹوٹے ہوئے گملے کا ایک ٹکڑا رکھ دیں گے، تاکہ اس میں سے، اور یہ اس طرح رکھیں گے اس کو کہ جس سے پانی اگر پتوں میں سے یا سبزیوں کے چھلکوں میں سے نکلے تو وہ نیچے سے اس کی نکاسی ہوتی جائے۔ اب میرے پاس کچھ پتے ہیں جو کہ بڑے سخت سے ہیں، اور یہ بھی میرے چھت پہ موجود ایک گملے میں لگے پودے کے پتے ہیں جو کہ میں نے اس کے نیچے سے کٹائی کر کے اتار دیے تھے، تو وہ چونکہ کافی سخت ہیں تو میں ان کو استعمال کرنے کا میں نے یہ طریقہ سوچا کہ میں اپنی کھاد کی تیاری میں اس کو سب سے نیچے بیس میں ڈالوں گی۔ یہ دیکھیں، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں سیدھا سیدھا پہلے مٹی ڈال کے تو پھر چھلکے وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ اب میں اس میں مٹی ڈالوں گی اور کچھ ٹہنیاں جو ذرا موٹی والی ہیں وہ ڈال دوں گی۔ اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں آئی ہوئی سبزیوں کو، یہ پتے وغیرہ اور چھلکے جو ہیں ان کو ضائع کرنے کی بجائے ان کو پودوں کے استعمال کے لیے رکھ سکتے ہیں، جس سے پودے جو ہیں وہ زیادہ تندرست اور توانا ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے۔ اب یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے مٹی بھی ہے، اور یہ کچھ چھلکے مزید ہیں جو آپ کو تازہ نظر آ رہے ہوں گے، جس میں لہسن پیاز کے چھلکے ہیں، آم کے ہیں چھلکے۔ یہ سب پودوں کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں، اس میں آلو کے چھلکے بھی ہیں، تو پودے ایک وقت میں بہت سی غذائیت حاصل کر رہے ہیں جو کہ آپ کو بازار کے بنے ہوئی کیمیکل سے بنی ہوئی کھاد سے زیادہ فائدہ دیں گے، اور پودے زیادہ اچھے طریقے سے نشو و نما پائیں گے۔ اب اس میں ہم سب سے اوپر مٹی ڈال دیں گے، یوں، یعنی سب سے پہلے
آپ نیچے مٹی ڈالیں گے گملے کی تہہ میں، یا پھر اگر آپ کے پاس سخت ٹہنیاں اور بڑے بڑے پتے موجود ہیں وہ رکھ لیں، اس کے بعد مٹی ڈالیں، پھر اس کے بعد سبزیوں کے پھلوں کے چھلکے ڈالیں، پھر اس کے بعد سب سے اوپر پھر مٹی ڈال دیں، تاکہ جتنی بھی پتوں میں سے سبزیوں کے چھلکوں میں سے مٹی میں جو پانی نکلتا جائے وہ اس میں جذب ہوتا جائے، اور یہ کھاد جو ہے گل سڑ کر تیار ہو جائے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس گملے کے اوپر ایک ایسا ڈھکن رکھ دینا ہے، جو کہ آپ کے گھروں میں پرانی چیزیں اکثر پلاسٹک کے ڈھکن وغیرہ ہوتے ہیں، تو میرے پاس بھی ایسی کچھ چیزیں پڑی ہیں، تو میں یہ اس کے اوپر رکھ دوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور گملہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جس میں پہلے سے کھاد میں نے تقریباً 1 ماہ سے تیار کر رہی تھی، اور اس کے اوپر ایک اینٹ بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ اس لیے رکھی ہے تاکہ اس کے اندر پانی نہ جائے اور اچھے طریقے سے دباؤ کے ساتھ یہ گل سڑ جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ کھاد تیار ہو چکی ہے اور اس کو تقریباً 1 ماہ لگا۔ یہ طریقہ کار اس کا بھی یہی تھا، اور میں ساتھ ساتھ اس کو 2-3 دن کے بعد، تیسرے دن چوتھے دن اس کو یوں مکس کر دیتی تھی۔ تو ابھی یہ کھاد دیکھنے ہیں آپ، یہ بالکل تیار ہے۔ اس میں سے کچھ پتے جو سخت والے ہیں وہ بھی بچے ہوئے ہیں، لیکن اس کو میں مزید 1-2 دن اور دوں گی تو یہ بھی تیار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کھاد جب میں پودوں میں اپنی کیاریوں میں ڈالوں گی تو وہ مرحلہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی کہ اس سے پودوں کو دوبارہ سے تازگی ملے گی، یعنی کہ نئی مٹی ان کو ملے گی، ایسی مٹی جو ان کے لیے صحت بخش ہوگی، جس سے ان کو بہت سی غذائیت ملے گی، بہت سے فائدے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔